میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ محبتیں جب حدود اور قیود کے مطابق ہوں، شرعی حدود کے مطابق ہوں، تو یہ محبتیں باعث ثواب ہیں، یہ محبتیں باعث اجر ہیں۔ اور اگر یہی محبتیں شرعی حدود سے نکل جاتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر یہ محبتیں اختیار کی جاتی ہیں، تو یہ محبتیں پھر آخرت میں انسان کے لیے وبال جان ہیں، آخرت میں انسان کے لیے عذاب کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے، المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ اگر کسی سے ناجائز محبت کر رہا ہے، کسی کافر سے محبت کر رہا ہے، تو قیامت کے دن اس کا حشر کافر ہی کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا قیامت کا تو نے سوال کیا ہے، تو تو نے کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے قیامت کے لیے جو یہ پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے پاس نمازیں تو بڑی بڑی نہیں ہیں، اور میرے پاس بڑے بڑے صدقات اور خیرات تو نہیں ہیں، اور میرے پاس راتوں کا قیام اور قرآن مجید کی تلاوت اور حج اور عمرے اور بڑے بڑے اعمال تو نہیں ہیں، البتہ دو چیزیں میرے پاس موجود ہیں، ایک اللہ کی محبت، دوسرا اللہ کے رسول کی محبت، بس یہ دو محبتیں میرے پاس ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر آپ کی محبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے تو ارشاد فرمایا پھر آپ کا حشر بھی قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں، ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اور اس فرمان سے جتنی خوشی ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آج خوشی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ مضمون میں نے اس وقت اس لیے اختیار کیا کہ فروری کا مہینہ ہے، اور اس فروری کے مہینے کے وسط میں 14 تاریخ کو ایک بیہودہ رسم منائی جاتی ہے، اور جس کو محبت کا دن کہا جاتا ہے، اور یہ محض مشرکانہ رسم ہے۔ یہ رومیوں کا تہوار تھا، مشرکانہ تہوار تھا۔ وہ 14 فروری کو اپنے دیوتاؤں کے نام پھول نچھاور کیا کرتے تھے، اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے یہ رسم اس طرح سے آگے چلتی چلی گئی کہ اس دن کو نوجوان لڑکیاں وہ حسین و جمیل خوبصورت پھول تیار کر کے لاتی، اور وہ کسی جگہ پر گلدانوں میں رکھتی، اور پھر ان پھولوں کا انتخاب پھر لڑکے کرتے، اور اس طرح سے آپس میں محبتوں کے ڈھونگ رجائے جاتے۔ یہ مشرکانہ رسم ہے، یہ ناجائز چیز ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا نافرمانی ہو، یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اب یہ بڑھتے بڑھتے یہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر اور اسلامی ماحول کے اندر بھی اس بری رسم کے جراثیم منتقل ہو رہے ہیں، اور یہود و نصارہ کی اور غیر مسلم اقوام کی پیروی کے اندر ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو ایمان اور حیا یہ دونوں کے دونوں جڑوے بھائیوں کی طرح ہیں۔ ارشاد فرمایا، ایمان ہے تو حیا بھی برقرار ہے، حیا ہے تو ایمان بھی برقرار ہے۔ اگر حیا رخصت ہو گئی تو ایمان بھی چلا جائے گا، ایمان رخصت ہو گیا تو حیا بھی چلی جائے گی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو تاکید کر رہا ہے، وعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے حیا کے متعلق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعہ فإن الحیاء من الایمان، ارشاد فرمایا چھوڑ دو اسے، آپ حیا کے بارے میں سے کچھ نہ کہو، سنیں، توجہ سے سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اسے حیا کے بارے میں کچھ نہ کہو، کیوں؟ کہا اس لیے فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، یہ آدمی صاحب ایمان ہے، یہ ضرور باحیا ہے، یہ آدمی صاحب ایمان ہے، یہ ضرور حیادار ہے۔ تو اگر حیادار نہیں ہے تو پھر ایمان کا خطرہ ہے۔ اگر حیاداری زندگی میں نہیں ہے، پاک دامنی زندگی میں نہیں ہے، عفت اور پاک بازی نہیں ہے، نوجوانوں میں، نوجوان بیٹیوں میں اگر حیا اور پاک دامنی نہیں ہے تو ایمان خطرے میں ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ ارشاد فرمایا دعہ فإن الحیا من الایمان، ارشاد فرمایا چھوڑ دو، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، یہ شخص صاحب ایمان ہے، اس کے پاس حیا موجود ہے، ہاں حیا کی تلقین اس سے کرو کہ جس کے پاس ایمان ہی نہ ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں، آدمی کے ماحول اور معاشرے میں اگر بے حیائی رواج پا جائے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے، بخاری کی روایت ہے جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے 70 سے زیادہ نبیوں کے کلام میں یہ بات پائی ہے، اور یوں سمجھیے کہ 70 انبیاء علیہ السلام کا اس بات پر اجماع ہے، اور نبی علیہ السلام کا کسی بات کو نقل کرنا اور خود اس کو ظاہر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات سے متفق ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے 70 انبیاء علیہ السلام کے کلام میں یہ بات پائی ہے، کیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے سے حیا رخصت ہو جائے تو جو چاہو کر لو۔ پھر حیا ہی انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، حیا ہی انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، حیا ہی انسان کو اللہ کی نافرمانیوں سے، نبی علیہ السلام کی نافرمانیوں سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی سے حیا ہی روکتی ہے۔ اور جب حیا رخصت ہو جائے تو فرمایا فاصنع ما شئت، اب جو چاہو کرو۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اختیار دے دیا گیا ہے، یہ ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے ایک بیٹا نافرمانی کرتے کرتے حد سے تجاوز کر گیا، باپ کی بات نہیں سنتا، باپ کی کسی بات کی طرف دھیان اور توجہ نہیں کرتا، وہ والد اس سے ناراض ہو گیا اور حد سے زیادہ ناراض ہو گیا اور یہ کہہ دیا کہ اب یہ جو چاہے کرے، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں بیزاری کا اعلان فرما رہے ہیں کہ جس کی زندگی سے حیا رخصت ہو گئی ہے وہ جو چاہے کر لے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ قیامت کے دن مجھ سے سفارش اور شفاعت کو طلب نہ کرے، وہ جو چاہے کر لے، اس لیے کہ اس نے حیا کو اپنے اندر سے نکال دیا۔